الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف 9واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 145۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الواح یعنی تختیوں سے مراد تورات کی تختیاں ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کو تختیوں میں لکھ دیا۔ جن تختیوں میں تورات کو لکھا گیا وہ زبرجد یا زمرد کی تھی، اور ان کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ تورات عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ نیز اس آیت میں مزید یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ہر چیز کی نصیحت، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال حرام اور اچھی بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہر چیز کی تفصیل، اس کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شرعیہ دیے گئے تھے تورات میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی تھی۔ نمبر 3، تورات کو مضبوطی سے پکڑنا۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو۔ یاد رہے کہ اس میں خطاب اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کے ساتھ آپ کی قوم بھی ہے۔ تورات کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دینا، اس کا معنی یہ ہے کہ تورات میں جو احکام مذکور ہیں ان میں جو زیادہ بہتر ہو اسے اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ تورات میں عزیمت اور رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایک قول یہ ہے
کہ تورات میں امر و نہی کا بیان ہے، تو جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا حکم دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تورات میں فرائض، نوافل اور مباح کاموں کے احکام ہیں۔ فرائض و نوافل پر عمل کرنا بہترین عمل ہے، اور صرف فرائض پر عمل کرنا اس سے کم درجے کا ہے، اور مباح پر عمل کرنا اس سے بھی کم درجے کا ہے۔ تو جو عمل بہترین ہے اس کے کرنے کا حکم دو۔ مفسرین نے اس آیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن اور عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے کہا کہ بے حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ عز و جل کی مخالفت کی، تاکہ تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ اور عطیہ عوفی کا قول ہے کہ دار الفاسقین فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس سے مراد منازل کفار مراد ہیں۔ کلبی نے کہا کہ اس سے عاد و ثمود اور ہلاک شدہ امتوں کے منازل مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں ہو کر گزرا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم من نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔